السلام علیکم۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اخلاق۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے مگر اچھے اخلاق والا ہمیشہ زندہ رہنے والے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں زندہ رہتا ہے۔ سب پرندے اڑ گئے دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب بھی اکیلا ہے عمر کے اس موڑ پر۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ واقعی میں عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہوں تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی سے مناؤ گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان دعوت میں اگلتے ہیں۔ بے شک کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی چاہیے عبادت کرو، سکون چاہیے قرآن پڑھو، صحت چاہیے روزہ رکھو، چہرے پہ رونق چاہیے تہجد پڑھو، مشکلوں کا حل چاہیے استغفار کرو، برکت چاہیے درود پڑھو۔ بے شک درود پاک میں بہت برکت ہے۔ اور کچھ نہیں چاہتی میں اپنی زندگی سے یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو، آمین۔ بے نسلیں لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ باب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ ایسا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ بے شک والدین ہمیشہ، اللہ کرے سب کے والدین کو زندگی تندرستی ملے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ بے شک تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے جو ملتی سب سے ہے لیکن دیتی کسی سے نہیں، دبتی کسی سے نہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ بے شک سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ بے شک ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، بس بیٹیوں کے نصیب کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ اللہ سب کے نصیب اچھے فرمائے۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ بے شک ہم سب کو ہی اپنا سمجھ لیتے تھے پہلے، اب نہیں سمجھتے جب سے ٹھوکر کھائی ہے۔ اداس نہ ہوں، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ بے شک اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر شخص کی اپنی کہانی ہے۔ بے شک کھیلتی ہے دکھوں سے زندگی، بہت شرارتی ہے، ہر بندہ آج کل دکھ سے گھرا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ہر ہنسی میں پوشیدہ خوشی ہو۔ میں نے دیکھا ہے اپنوں کو غیر ہوتے ہوئے، کاش رونے سے مسئلے حل ہو جاتے۔
محض انسان ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے، مخلص انسان ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ بہت کچھ دل میں آتا ہے مگر اب کہنا نہیں آتا۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی رستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ خالی جیب میں نہ دوستی ٹکتی ہے نہ محبت۔ واقعی سچ ہے یہ تو۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ دکھ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے جو اسے لوگوں سے ملتا ہے۔ زندگی صرف سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے جو شروع تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ انما العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ الم نشرح لک۔ ہر وہ انسان جو خود دھوکہ دے رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہو۔ جب انسان کسی کا غلام بن جائے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ دین میں جبر نہیں، اور یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ کی امید رکھتے ہیں جبکہ اللہ ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ بے شک یہ زندگی ایک تماشا ہے اور یہ دنیا تماشائی۔ انہیں خوش کرنے لگو گے تو تماشائی بن کر رہ جاؤ گے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ سہی، آخر دم توڑ ہی جاتی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔ بے شک جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ انسان کی زندگی کے نشیب و فراز اسے زندہ رکھتے ہیں اور زندگی پرسکون ہو جائے تو جامد ہونے لگتی ہے۔ اے ہم سب کے پاک پروردگار، بے شک مظلوموں کی پکار سنتا ہے، خود پر ہونے والے ظلم صرف تجھے پکارتے ہیں۔ اے میرے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اور تیرے پیارے حبیب کے دین کے بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے حال پر رحم فرما اور انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ شاید بعض چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں، یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہر شے صحیح وقت پر آشکار کرتا ہے۔ اگر کوئٹس اچھی لگتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔